حضور صوفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ادھر بڑے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کاروانے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ اور کہتے ہیں بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، بڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کہ میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا، واہ واہ سبحان اللہ، سب لوگ مل پڑے، واہ واہ سبحان اللہ، واہ بھائی سبحان اللہ، محمد کے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور سنیے محبت سے بھی سبحان اللہ، مولا علی کا ذکر ہے، کہتے ہیں میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کتراتے، میرے راستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کتراتے، کہ دیتے ہیں مجھے، کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے، واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، میری جھولی میں واہ واہ رہتے سبحان ہیں سدا ٹکڑے۔ اور یہ ٹکڑے کھا کر کے اللہ رب العزت نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو غنی بنایا، تو کسی کو حیدر کرار بنایا۔ تو کہتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، جنہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، یہ رتبے میں کچھ سے جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ اور یہ آخری شعر ہے، دعا کا شعر ہے، اس پر ضرور آمین کہیں۔ کہتے ہیں شاعر میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے
محمد کے ٹکڑے محمد کے میری چولی میں رگتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. اور مکتے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا عقیدہ ہے سبحان اللہ. جو آلے ہوا سے جڑے ہوئے رہتے ہیں کبھی ان کا دامن خالی نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. تیرا دامن کبھی الطاف خالی رہ نہیں سکتا. کہ دیتے ہیں تجھے آنے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری چولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب مرحبا. بہت خوب بہت. اللہ اللہ خیر فرمائے. اللہ خوش رکھے. اللہ ترقی فرمائے. السلام علیکم. السلام. الحمدللہ آج ہمارے بیچ سرزمین ہندوستان کی ایک مشہور و معروف خانقاہ سبحان اللہ کے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سید صوفی زبیر باشا صاحب سید نہیں ہیں. سید صوفی زبیر باشا صاحب قادری ہمارے بیچ سبحان اللہ. واہ درمیان موجود ہے. اور یہی اصل بات ہے اور یہی ریئلٹی ہے, یہی حقیقت ہے واہ واہ واہ. کہ صوفی جو ہوتا ہے وہی بتتا ہے, وہی بتاتا ہے. ورنہ تو آج ہم نے کئی جلسے, کئی جلوس, کئی نظامتیں کر ڈالی. حسن زن پر ہم نے بھی کئیوں کو سید کہہ دیا. بعد میں پتہ چلا کہ جن کو ہم نے کہا وہ نہیں تھے. یہ صوفیوں کی پہچان ہے کہ جو ہے وہی بتاتے ہیں, وہی سناتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. آئیے میں کچھ لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر نہیں ہوا ہوں. جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت صوفی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مسجد کے ذمہ داران اور ٹرسٹیان یہاں اس علاقے کے معتقدین کی جانب سے گلہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد سبحان. اور حضرت کی توسل سے, حضرت کی برکت سے, حضرت کی ہی بارگاہ میں اور معتقدین حضرت کی بارگاہ میں شعائر پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ میں مجلس میں موجود علماء کرام, مشائخین کرام, سبحان اللہ. اہل سلسلہ نرال پیر کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں گل پیش ہو رہے ہیں. درود پاک پڑھ اللہ اللہم صلی علی سیدنا مبارک. اللہ خوش رکھے آپ کو. اللہ خیر اور آج تمام علماء کرام کی بارگاہ میں بھی, خطیب و امام دارائے حضرت کی بارگاہ میں بھی گل پیش ہو رہے ہیں. اور مولانا عبدالمجید علیم صاحب, حافظ احتشام قادری صاحب, مولانا معین صاحب اور جو ناطقہ حضرات مجلس میں موجود ہیں ان کی بارگاہ میں گل پیش ہو رہے ہیں. مسجد حاضہ کے خطیب و امام قاری مدثر نقشبندی صاحب قبلہ کی بھی بارگاہ میں جو ہے گل پیش ہو رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا
مبارک اللہ اللہ خوش رکھے اللہ اللہ بارک اللہ اللہ سلام حضرت کی بارگاہ میں بھی گل پیش ہو رہے ہیں متقدین کی جانب سے قاری صاحب پیش کر رہے ہیں درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ اللہ خیر اللہ طاقت دے اللہ خوش رکھے قاری صاحب کی بارگاہ میں نہیں قاری صاحب کی ولی اللہ نہیں اللہم صلی تھوڑی دیر یقیناً آج ہم حضرت کی زیارت فرما رہے ہیں چھوڑو تم بیٹھ جاؤ بیچ ہے بیٹھ جاؤ وہاں ہاں بیٹھ جاؤ میں اللہ اللہ اچھا ہے خیریت ہے ٹھیک ہے خلفاء کی بارگاہ میں مسجد کی جانب سے مشائخین کی بارگاہ میں گل پیش ہو رہے ہیں ادھر ہو گیا نا آگے چونکہ بڑا بھی ہے ادھر پیچھے جاؤ صاحب حضرت کی بارگاہ میں بھی گل پیش ہو رہے آگے نا خالد صاحب آگے حضرت صاحب جلد اللہ خوش انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مشائخین اور علماء کی بارگاہ میں گل پیش ہو چکے ہیں عوام کی بارگاہ میں حضرت صوفی صاحب قبلہ گل پیش فرمائیں گے اپنے خطاب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اور آپ حضرات اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھے یاد رکھیے کہ میں اکثر ہمارے قاری صاحب قبلہ سے حضرت صوفی صاحب کے تعلق سے اکثر قاری صاحب بات کرتے رہتے ہیں گفتگو کرتے رہتے ہیں اور حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کا مجھے تو بہت کم موقع ملا اس سے پہلے حضرت کا اسی مسجد میں خطاب تھا تو پہلی مرتبہ حضرت کی میں نے زیارت کی اور اسی وقت کچھ دیر حضرت سے ملاقات ہوئی مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک بارہا ہمارے قاری صاحب ذکر فرماتے رہتے ہیں ذکر کرتے رہتے ہیں مگر یا علماء تشریف لا ان لوگوں کی بھی گل پیش کیے جائے اچھا ہے خیریت اچھا ہے اللہ اللہ ماشاء اللہ میں اپنی ذاتی بات میں کہہ رہا ہوں آپ علماء کرام اصلاح فرما دیں میں نے جب حضرت صوفی صاحب قبلہ کا یہاں خطاب سنا تو یقیناً سارے علماء ہمارے سر کا تاج ہے سب ایک سے ایک ہے سب بہتر ہے مگر اہل سنت و جماعت میں توحید یہ خشک موضوع مانا جاتا ہے بہت کم ایسے علماء مقررین میں نے دیکھے جو گھنٹوں توحید پر خطاب کرتے ہیں بہت خشک موضوع مانا جاتا ہے حالانکہ سنیوں توحید کے سب سے بڑے مدرس کا نام غوث اعظم آپ اٹھا کر دیکھیے غوث اعظم کے معروضات ان کی مواعظ حسنات تو غوث اعظم توحید کے سب سے بڑے مدرس کا نام ہے مگر ہم علماء نے آپ تک غوث اعظم کو 11ویں کا پیر بنا کے چھوڑ دیا ہم علماء نے آپ عوام کے بیچ میں
غوث اعظم کو 11ویں کا پیر بنا کر چھوڑ دیا ہے. یاد رکھیے قرآن پاک وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت صوفی صاحب قبلہ کی جب میں نے پہلی نشست میں گفتگو سنی تو حضرت نے شروع کا آدھا گھنٹہ توحید پر ہی خطاب کی. شروع کا آدھا گھنٹہ توحید پر خطاب کیا. حضرت نے یہ کہتے ہوئے ٹاپک بدلا کہ میں اب وہ بتاؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. اب میں وہ گفتگو کروں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت والجماعت میں اگر کوئی اچھا عالم دین توحید پر کچھ دیر گفتگو بھی کر لے تو ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ سننے والے سوچتے ہیں بھابی تو نہیں ہو گیا, اس کا عقیدہ تو نہیں بدل گیا. یہ سوال ہے. اس لیے یاد رکھیے غیر اور دوسرے فرقوں کے پاس کوئی موضوع ہے ہی نہیں. سارے موضوع ہمارے ہی ہے, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے وہ غریب نواز ہو, چاہے ہمارے اکابرین ہو, چاہے شاہ نقشبند ہو, چاہے سلسلہ رفاعیہ ہو, چاہے سلسلہ چشتیہ ہو. ہمارے اکابرین نے درس میں توحید کو سب سے اول رکھا اور توحید کا درس سب سے پہلے دیا. تو آج آپ حضرت کی گفتگو کو باذوق ہو کے سماعت فرمائیے, توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. انشاءاللہ ضرور آپ کی اصلاح ہوگی, قلب و نظر کی اصلاح انشاءاللہ فرمائیں گے. خطاب سے پہلے میں شکیل قادری صاحب سے گزارش کروں گا حضرت کی اجازت کے ساتھ یہ 2 شعر پڑھیں, اس کے بعد انشاءاللہ بلا کسی تاخیر حضرت کا خطاب. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ علیہ یا رب العالمین. صادقات کے چند اشعار پیش کرو. بے نیاز دو جہاں ہوں, بے نیاز دو جہاں ہوں, آپ کا ہونے کے بعد بے نیاز دو جہاں ہوں, تو بے نیاز دو جہاں ہوں, آپ کا ہونے کے بعد اور ٹھوکروں میں آ گئی شاہی گدا ہونے کے بعد, ٹھوکروں میں آ گئی شاہی گدا. اور شکریہ عشق یہ بھی راز افشا کر دیا, شکریہ عشق یہ بھی راز افشا کر دیا. اور زندگی ملتی ہے بس, زندگی ملتی ہے بس ان پر فدا ہونے کے بعد, زندگی ملتی ہے بس
ان پر فدا ہونے کے بعد اور نعت پاک کا بہترین شعر پیش کر رہا ہوں توجہ چاہوں گا کہ پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان پوچھئے حضرت علی سے اختیار مصطفیٰ اور کیسے ہوتا ہے ادا کیسے ہوتا ہے ادا سجدہ قضا ہونے کے بعد کیسے ہوتا ہے ادا سجدہ قضا ہونے کے بعد رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حیدری یا علی تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ اس کا شاہد آج بھی دنیا میں ہے او جے بلال اس کا شاہد آج بھی دنیا میں ہے او جے بلال اور بن گیا آپ کا غلام بن گیا آپ کا غلام مصطفیٰ ہونے کے بعد اور میں آ گئی حق شاہی گدا ہونے کے بعد شکریہ بہت اچھا بہت صاحب کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت خطاب پیش فرمائیں گے. دیکھیے آپ اچھی طرح سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ کبھی کبھی کسی کو کہیں کسی جگہ پر میری بات بری لگ جاتی ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی صوفی مت کہا کریں. لوگ جو ہے کبھی کبھی مجھ کو بھی صوفی کہہ دیتے جانتے ہو، اور جب میرے جاننے والے جب سنتے ہیں نا کسی نے حافظ آپ کو صوفی کہا تو وہ پھر سوچنے لگ جاتا ہے پھر یہ صوفی ہے تو ہم کون ہیں. تو یہ صوفی جو ایک لقب ہے یہ صفائی سے ہے، ستھرائی سے ہے، ذہن کا صاف ہونا، قلب کا صاف ہونا، فکر کا صاف ہونا، یہ آج سب کے پاس نہیں ہے، اور سب کے پاس نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے. دراصل اب یہ سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اب اس دور میں ہم آ چکے ہیں، یہ اب سب کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اب یقیناً دل و دماغ اور فکر و نظریات کا صاف رکھنا، اور جس کا صاف ہے یہ یقیناً اللہ کا فضل خاص اس بندے پر جو اپنے دل سے اپنے فکر سے دنیا کو ہٹائے، دنیا کو نکالے. دیکھیے جب حضرت
مولانا روم شمس تبریز کے پاس مرید ہونے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے باہر 2 بڑے دربان رکے ہوئے ہیں. تو یہ شعر کہتے ہوئے چلے گئے کہ در درویش را دربار نہ پایا، کہ درویش کے دروازے پہ دربان کی کیا ضرورت ہے. یہ سوچ کے بغیر مرید ہوئے وہاں سے چلے گئے. یہ تو کوئی صوفی معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے کبھی کبھی صوفیوں کے ظاہری عمل کو آپ اس کو دیکھ کر کوئی انالیسس مت کریے، کوئی فیصلہ مت کریے. ہمیشہ یاد رکھیے حضور نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، فائدہ اس کو نہیں ہوا، جتنے تھے اس کے ساتھی سب نے اسلام قبول کر لیا. کبھی کبھی کوئی عمل حکمت سے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں. اور جب مولانا روم دریا کے کنارے بیٹھے تھے، حضرت شمس تبریز گزرے. میں تفصیل نہیں، وہ کتابیں اٹھائی پانی میں ڈالی، پھر حضرت شمس تبریز نے مچھلیوں کو حکم دیا، وہ ساری مچھلیاں کتابیں لے کر اوپر آ گئی. تو یہ کمال نہیں تھا کہ وہ کتابیں لے کر اوپر آ گئی، وہ پانی سے کتابیں آئی اور کتاب کا ایک وقت بھی گرا نہیں تھا. کتاب کا ایک وقت بھی گرا نہیں تھا. حضرت شمس تبریز سے مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ راز ہے تو نہیں جانتا، یہ وہ راز ہے جو تو نہیں جانتا. اب آنکھیں کھلی مولانا روم کی، پیچھے شمس تبریز کے محل میں داخل ہو گئے. ابھی بھی وہ دربان رکے ہوئے، ابھی سارا خیال نکل گیا، کچھ نہیں دیکھا، چلے گئے. اب دیکھیے شمس تبریز نے پوچھا مولانا کل جو ایک مصرع پڑھ کر آپ یہاں سے گئے تھے ذرا سنائیے. اب نہ چاہتے ہوئے سنانا پڑا، تاکہ حضرت میں یہ کہتے ہوئے گیا تھا کہ درویش کے دروازے پر دربان کی کیا ضرورت ہے. تو مولانا روم سے شمس تبریز فرماتے ہیں کہ ایک مصرع آگے اور بڑھا دو. کہتے ہیں کہ کہیے کہ ضرورت ہے تاکہ ہمارے جیسے درویشوں کے پر دنیا کے کتے نہ گزرے. کیا سمجھے آپ ان لوگوں کے پاس آتے ہو، حضرت یہ کاروبار بڑھ جائے، گاڑی گھوڑا ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. ان کے پاس آئیے، کبھی کبھی کہیے کہ حضرت اللہ سے ملائیے. ان لوگوں کے پاس آئیے، کبھی کبھی اللہ سے ملائیے. یاد رکھیے میں پھر آپ سے کہتا ہوں توحید کے سب سے بڑے مدرس کا نام غوث اعظم. توحید اپنے اندر بیدار کریے. آپ نکلیے تھوڑا وہم سے، اپنے فکر سے نکلیے کہ نعت کا ایک اشعار سننے سے جنتی ہو گئے، حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا لیے تو جنتی ہو گئے. ذرا اس خیال سے باہر آئیے، فیکٹس میں لائیے، ریئلٹی میں اپنے آپ کو لائیے اور حقیقت کو اپنائیے کہ پیر پیر ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی خطا کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے پیر و مرشد سے ہو سکتی ہے، آپ کے پیر و مرشد سے نہیں، اولیاء سے بھی خطا ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے جانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اولیاء سے خطا اس لیے کرواتا ہے تاکہ عظمت نبوت باقی رہے، شان رسالت نبیوں کی شان باقی رہے. اور آپ عجیب خام خیالی میں جی رہے ہو کہ میرا پیر غلط ہوئی نہیں سکتا. آپ آئیے، حقیقت کی دنیا میں آئیے، حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیے. انشاءاللہ صوفی صاحب قبلہ سے آج ہم ضرور فیضیاب ہوں گے. قاری صاحب قبلہ نے اس شعر کے ساتھ مجھے حکم دیا ہے کہ صوفی صاحب قبلہ کو دعوت خطاب دوں. آئیے سب سے پہلے آپ حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، ذرا زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. در شیخ صوفی زبیر قادری پر جو آتا ہے، در شیخ صوفی زبیر قادری کے در پر جو آتا ہے، متاع زندگی سوز و گداز عشق پاتا ہے. جو خالی ہاتھ آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے، جو خالی ہاتھ آتا ہے وہ دامن بھر کے جاتا ہے. آپ سب کے سامنے صوفی زبیر صاحب قبلہ مائک حضرت کے پاس. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فقال الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود شریف کا نظر میں پیش کی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، معزز سادات کرام، مشائخان اعظام، علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ بہت ہی بڑا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں ہمیں بھیجا. بڑا کرم یہ کیا کہ اس نے ہمیں آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس تصوف کی اس دوسری نشست میں شرکت کرنے کی توفیق ہدایت سے بھی نوازا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کو محض عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے. لیعبدون کی جگہ صوفیاء کرام لیعرفون بھی فرماتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. تو آئیے گا دوستو، ابھی حافظ صاحب حضرت نے ایک جملہ کہا، خیال ہوا کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی جائے. نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے، نبی سے خطا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی معصوم ہے، فرشتے معصوم ہیں. اور کہا حافظ صاحب نے کہ ولیوں سے غلطی ہوتی ہے، ولیوں سے غلطی ہوتی ہے کس کا بھی پیر ہو. خیر، یہ جنرل عام طور کے حد تک صحیح ہے، لیکن صوفیاء کرام اسے بھی نہیں تسلیم کرتے، صوفیوں کی غیرت. کیونکہ دوستو، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں ارشاد ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برائیوں کو نیکی میں بدلتا ہے. کس کے برائیوں کو؟ عام مومن کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں، نہ مسلمان کی بات چل رہی ہے، نہ مومن کی بات چل رہی ہے. مسلمان نور ہے، مومن نور ہے، شیطان نور ہے، فرشتہ اور ہے، حیوان نور ہے. سب کہاں ہیں؟ با رحمان نور ہے، سب کہاں ہیں؟ اسی میں ہے. تو ولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدلتا ہے. تو کن لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکی میں بدلتا ہے؟ میرے سرکار حضرت بحر العلوم شمس المفسرین شیخ المحدثین حضرت العلامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی قادری حسرت علیہ رحمت و رضوان قدیرتیا سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدلتا ہے سے مراد وہ لوگ ہیں جس کا سر قدر کھل گیا ہے.
جس کا سر قدر یعنی اس پر قدرت کا راز کھل گیا ہے۔ اب دوسری طرف آتا ہوں میرے دوست، اسے ایسا سمجھیے عام زبان میں، نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے۔ ولی معصوم نہیں ہے، ولی محفوظ ہے۔ محفوظ سے مراد یہ کہ اللہ انہیں گناہ کرنے نہیں تو حفاظت کرتا ہے۔ جو عارف کامل ہے، عارف باللہ ہے، قرب نوافل، قرب فرائض، قرب خاص کے مقام پر ہے، فنا فی شیخ فنا فی رسول کے مقام پر پہنچ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان بنتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پیر بنتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا میاں، نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی آنکھ بن رہا ہے، نفل کے ذریعے اللہ بندے کے کان بن رہا ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، بے عیب ہے، پاک ہے، منزہ ہے، پھر یہ آنکھ کیسا بنا، کان کیسا بنا، ولی کی زبان کیسا بنا، ہاتھ کیسا بنا؟ تو مفسرین نے، صوفیاء نے فرمایا آنکھ سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے آنکھوں کا گناہ نہیں کرنے دیتا، حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اسے کانوں سے گناہ نہیں کرنے دیتا، کانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اس کے زبان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیونکہ میرے دوست، اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں اگر کہیں سما سکتا ہے تو وہ مرد مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ہوتا ہے، نہ زمین میں سما سکتا، نہ آسمان میں سما سکتا۔ اللہ کہیں ہے تو مرد مومن کے دل میں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولی گنہگار ہے، ولی سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی۔ ہم اتنا بولیں گے اہل سنت والجماعت کہ نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے، ولی محفوظ ہے۔ اور ایک جنے حافظ صاحب نے اچھا تذکرہ کیا، ایک جنے بولنے سے کئیوں کا بھلا ہوتا ہے، اچھی بات ہے، جب تک چھیڑا نہیں جاتا تو بات نہیں نکلتی، ماشاءاللہ اچھا ہے، چاروں کا بھلا ہے۔ ایک حافظ صاحب نے ایسے ہی ایک کتاب میں بیان کیا، اس بات سے وہ بات یاد آئی، روایت میں ہے، کئی باتیں روایت میں ہوتی ہے، ایسا نہیں، کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیے، توبہ کیے، معافی چاہے، عذاب سے ڈر کر، جہنم سے ڈر کر، جو ہے اے اللہ تو جہنم سے بچا، اے اللہ تو تیرے عذاب سے بچا۔ غوث اعظم دعا کر رہے ہیں، غوث پاک جو ہے عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں تمہیں کیا؟ ایک حافظ صاحب ایک اسٹیج پر بولے، مولانا تھے بڑے، مانے بولا روایت ہے استغفار کرے، توبہ کرے، میرے نبی بھی توبہ کرے، میرے نبی بھی استغفار کرے۔ تو اس کا مطلب کیا نبی کو آپ معصوم نہیں جانتے؟ نبی نے بھی استغفار کیا 100 بار، تو اس سے مراد ان کے درجات کی بلندی ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جہنم کو ڈرتے تھے نہ عذاب کو ڈرتے تھے۔ جس خبر سے عذاب کا ہو رہا تھا میرا غوث گزرے تو عذاب دور ہو جاتا ہے۔ غوث کیوں عذاب سے ڈرے یار؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر اللہ سے محبت کرتا ہے، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، اللہ ہی کے خاطر، اللہ کے لیے، صرف اللہ سے محبت۔ ایک عام ولی کا یہ مقام تو امام الاولیاء کا مقام کیا ہوگا؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بے شک میرے دوست روایتوں میں ہوتا ہے استغفار کی توبہ کی، مگر اسے لا کر ایسا بتایا جاتا ہے کہ ولی گنہگار ہے، غوث پاک کو جہنم نہیں چھوڑی. ہم نہ کہہ رہے نادان، جتنے خادری ہیں سب جنت کو جائیں گے، جتنے چشتی ہیں سب جنت کو جائیں گے. غوث اعظم نے کیا کہا؟ عبد القادر اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا تب تک کہ ایک ادنا مرید بھی جنت میں نہیں جائے گا. غوث پاک تو جنت کو لے جانے والے ہیں. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ولی جو ہوتا ہے محفوظ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. مگر دوسری طرف دیکھی جائے تھوڑا سا غور کرتے ہوئے، حافظ صاحب نے جو اشارہ دیا، آج کل کے معاملے ایسے چل رہے ہیں. انہیں کیا آپ غلط بولے نہیں، صحیح بولے، آج کل کے حالات پر نظر کرتے ہوئے بولے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی فخر کر کو چلا میں پیر بنا لے، میرے سے کیا بھی غلطی نہیں چلتا. واہ میرا باوا پیر، میں پیر کرتا، پنچھی ناتے رہتی ہے. انہیں مریداں کی تربیت نہیں کرتا، مریداں سے پالتے رہتے. ایسے حالات آگئے. یہ بات بھی صحیح ہے میرے دوست. اب انہیں کہتا پہلے کا ایک دور ایسا تھا جتنا پیر کے قریب مرید جاتا تھا نہیں ورتا اسے تہجد گزار پاتا تھا، متقی پاتا تھا، صالح پاتا تھا، عارف باللہ پاتا تھا. کتنا قریب گیا وتا خرب ہوتا تھا. آج جتنا قریب جا رہا وتا ٹینشن ہو رہا ہے. انہیں ایسا کہتے انہیں ویسا کہتے، انہیں یہ کہتے انہیں وہ کہتے. ایک کو چڑھاتا ایک کو گھٹاتا، ایک کو ملاتا ہے، ایسے یہ گروپ میں پھوٹ ڈالتا. بھئی اتحاد ہے تو اس کا کام نہیں چلتا، پھوٹ ہے تو اس کا کام ہوتا ہے. ذرے لوگ کیا کرتے، اتحاد نہیں رہنا. اتحاد کہاں رہتا ہے کہ وہاں ہم کیا بھی چلتا نہیں باغ تو وہاں پھوٹ ڈالتے، وہاں کیا کرتے فساد ڈالتے. فساد آج بھی کر رہا نہیں، ہندو مسلم کرتے، اس کا فائدہ کر لیتا نہیں. تو کام بھی رہن دے. ایسا اتحاد ہے یا تو ایک کا بھلا نہیں ہوتا، ہاں سب کا بھلا رہتا، وہ قوم اچھی رہتی. جہاں اتحاد ہے وہاں زندگی ہے، جہاں اختلاف ہے وہاں موت ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج بھی ایسے ماحول چل رہے ہیں. تو آج کل کے جو نخرے کرنے والے مسخرے پیران کا نام، یہ جو ہے مسخرے پیران، یعنی کہ اسے وجود معلوم نہیں، شہود معلوم نہیں، نماز معلوم نہیں، عبادت معلوم نہیں، اسے روزہ معلوم نہیں، ذکر معلوم نہیں، وظیفے معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھا، نہ کسی مدرسے کو گیا، نہ کسی ولی کے پاس بیٹھا، شریعت کی پاسداری نہیں، طریقت کی پاس. ایسا مسخرہ پھر بے شک شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، غلطی سے شیطان بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ میرا قول نہیں، ابن العربی فرماتے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں جو مسخرہ پیر ہوتا ہے اس کی صورت میں شیطان آتا ہے، اور جو پیر فنا فی شیخ ہوتا ہے، فنا فی رسول کے مقام پر ہوتا ہے، مسئلہ وحدت الوجود والا ہوتا ہے، پکا وجود ہوتا ہے، اس کے تصور میں کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ امام المکاشفین شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار فرما رہے ہیں کہ مسخرے پیراں ہے با. انہوں بول رہے ہیں حافظ صاحب کس کے بارے میں تو مسخرے پیراں کے بارے میں با. انہوں یہ چنتا مقصد سمجھانے کا، ولی کا تو بولے تو وہ بات کو پکڑ کو پھر غوث اعظم کو بھی لیں گے، غریب نواز کو بھی لیں گے، بہت نقش بند کو لیں گے، شہاب الدین سہروردی کو لیں گے، جنید بغداد. ان کی مراد اس سے نہیں تھی. حافظ صاحب کی مراد آج کل کے مسخرے پیراں سے ہے. ان سے نہیں، مجھے بھی اعتراض ہے آج کل کے ہے نہیں کہ با پھر کیا کرنا حضرت ٹیسٹر دیو کا ہے کیا ہمیں کیسا پہچاننا حضرت انہیں پیر کامل کا ہمنا کیوں معلوم ہونا، انہیں اوریجنل پیر کا ہمنا کیسا سمجھ میں آنا. تمہیں ہمیں نکو با حضور کو پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظر میں نیک آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو اللہ کی یاد آئے، جس کے اعمال کو دیکھو تو آخرت کی یاد آئے، جس سے گفتگو کرو تو کچھ ہدایت ملے. میرے سرکار نے فرمایا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کو محض عبادت الہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو پہلے یہاں جن کا ذکر آ رہا ہے، بعد میں انسان کا ذکر آ رہا ہے، اس واسطے کہ انسان سے پہلی مخلوق جن، اس واسطے پہلے یہاں جن کا ذکر کیا گیا، بعد میں انسان کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ عبادت بولتے تھے، ہمارے خیال میں کیا آتا با؟ نماز، روزہ، ذکر، زکوٰۃ، حج، یہ اس میں کیا با آنے کا؟ عبادت کا تو بولتے تھے ہمارے دماغ میں۔ ٹھیک ہے میرے دوست، صوفیہ کیا فرماتے؟ عبادت کا لغوی معنی، عبادت کے معنی انتہائی عاجزی، حد سے زیادہ سرنڈر ہونا، حوالے ہونا، فروتنی ہونا، کسی کے آگے حد سے زیادہ جھکنا، یہ عبادت ہے، سمجھے؟ تو اس میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ میں نیچے سے جا رہا ہوں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ایک بات، حد سے زیادہ کسی کے آگے فروتنی ہونا، سرنڈر ہونا، یہ عبادت ہے۔ اچھا، انسان کب جھکتا با؟ عبادت کب کرتا؟ کسی کے آگے انہیں حوالے ہونا، سرنڈر ہونا، انہیں بولے سرکار انہیں سننا، تو وہ کب ہوتا؟ غوث پاک بول رہی، بول با لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کون معبود نہیں، میں کس کے پاس بھی عاجز ہوتا نہیں اللہ کے سوا۔ جس طرح ہم اللہ کے آگے عبادت کرتے ہیں نا، انتہائی عاجزی، اس طریقے کی عاجزی کسی کے آگے نہیں۔ تو انسان جھکتا کب ہے؟ اس کا کچھ مقصد رہا تو، کاتبین نے مقصد رکھ لیا رہا تو مقصد کے واسطے نہیں جھکتا۔ اس واسطے غوث پاک بول رہے ہیں لا مقصود الا اللہ، بول با اللہ کے سوا تیرا کیا بھی مقصدش نہیں۔ خادری کے دھیان میں معبود اللہ چھڑنا، مقصود اللہ چھڑنا، اچھا انہیں مقصد کب بناتا؟ کیا تو دکھا تو، کیا تو اچھی چیز اسے دکھی تو انہیں اپنا مقصد بنا کے وہاں جھکتا۔ غوث پاک بول رہے ہیں لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کون بھی نہیں با کری، کون بھی مشہود نہیں، اللہ چلا ہے کہ اچھا انہیں دیکھتا کب؟ کون تو رہیا تو، رہیاش میں سے انہیں دیکھیں گا کیسا؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کون بھی موجودش نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کیا اس کا مقصد بھی نہیں رہنا، کیا اس کا شعور کسی کو حاضر نہ، سب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ کے بعد اللہ کی عطا کردہ میرے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، پھر ادھر نہیں، میں ابھی حافظ صاحب بولے نہیں توحید سمجھا رہا ہوں۔ تو دوستو یہ کلمے کی کل بھی اس میں سمجھ میں آتی، چار شرکاں بھی سمجھ میں آتی۔ چار شرکاں کیا ہے؟ شرک جلی، شرک خفی، شرک اخفا، شرک ذات شہود غیر حق۔ اب دو کفر کیا ہے؟ کفر حق، کفر باطل، کفر محمود، کفر مذموم۔ ابھی کیا سمجھ میں آئیں گے؟ اب آپ بولیں گے کون سمجھتا؟ حضرت عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در کلمہ دو کفر شرک است چار، است فعل مرشد کامل برا۔ کلمے میں چار شرکاں ہیں، دو کفر ہے، کلمہ اشنا حضرت کلمہ ہے کیسا ہے با، اس میں بھی اس کو سمجھنا ہے، کلمے کی کل کو بھی سیکھنا ہے۔ تو میرے دوستو انسان جب بیعت ہوتا ہے کسی پیر کامل کے پاس تو پیر کامل اسے کیا کرتا؟ پہلے شریعت کی پابندی کراتا، پیر کامل کی بات بتا، اور اسے شریعت کی پابندی کراتے اس کے اندر عشق رسول دم بھرتا، خوب عشق رسول کوٹ کوٹ کو اس کے سینے میں ڈالتا، اس کے بعد اسے یہ تعلیم دیتا، عرفان کی تعلیم دیتا، آبا یہ سیکھ لے با، عرفان سیکھ لے، معرفت سیکھ لے باغت، اسے جب یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں
اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ ہے کیا نہیں با؟ فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، ہر جگہ اس کے جلوے ہے، پھر انہیں دکھ رہا کہیں کیوں نہیں با؟ اللہ کیا بول رہا ہے؟ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میں تمہاری جان میں ہوں کیوں نہیں دیکھتے؟ نہیں دکھتوں کا نہیں بول رہا ہے، کیوں نہیں دیکھتے؟ تمہیں کہیں کیوں نہیں دیکھ رہی؟ میں نہیں دکھتوں گیا کیا؟ کیوں دیکھنے والے دیکھ لیتے، کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم السلام اللہ سے ربی ارنی، اے میرے رب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کیا بولا؟ لن ترانی موسیٰ، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ میں نہیں دکھتوں کا نہیں بول رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ دیکھنے والی ذات میرے محبوب کی آ رہی ہے۔ پھر محبوب کے چہرے میں سب انبیاء بھی دیکھ لیتے، صحابہ بھی، اولیاء بھی، کیوں؟ میرے حبیب نے فرمایا حق کو کیسا دیکھنا؟ سرکار کا دیکھنا۔ تو حضور نے فرمایا من رانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے حق کو دیکھا۔ کہاں دیکھیں گے ہمیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو ہے اس حق کے نظارے کو۔ اچھا کہاں بھی دکھ رہا نہیں نا حضرت، کیسا دیکھنا ہمیں؟ جب دیکھنے کا بھی سکھاتی کیا؟ کئی بار ایک مثال، یہ خانقاہی نشست ہے باپ، اس وقت خانقاہی بات ہے، کب تک غفلت کے سجدے مارنا باپ؟ بھائی عبادت کریا، پورے ارکان سے ادا کریا، فرائض واجبات مستحبات سب طریقے سے نمازاں پڑھیا، ارکانہ ادا کریا، اس کا ثواب ملا ہے، اس کا ثواب ملا۔ لیکن نور کو پانا تو باطن کو پا کرنا، اس کیفیت کو دیکھنا، عبادت کے نور کو دیکھنے کے لیے اندر کا قلب پاک ہونا اور صاف ہونا۔ کیسا دیکھنا حضرت؟ دکھتا با، تبھی تو بول رہا ہے کیوں نہیں دیکھ رہا۔ اور نماز میں دیکھو میرے آقا کیا بول رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے، نماز ایسی پڑھو کہ تم رب کو دیکھو۔ اس کے بعد میں اگر نہیں دیکھ سکا تو یہ خیال کر لے با انہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے پیران کیا بولتے بزرگاں، انہیں دیکھ رہا ہے کہتے، دیکھ رہا ہے کہتے کب تک؟ جب تک تو نابالغ تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا، اچھے برے کا خیال نہیں تھا، نفع نقصان کا خیال نہیں تھا، کتے بول سکتا تھا دیکھ رہا ہے لے، دیکھ رہا ہے لے۔ تجھے ہوش آیا، اچھے برے کا خیال آیا، تو بالغ ہوا، بڑا ہوا، بالغ ہو کو بڑا ہوتے سب سے پہلے کیا خیال کرنا کہ مجھے یہ آنکھ دینے والی ذات کیسی ہے، کیا یہ ہاتھ دینے والی ذات کیسی ہے، زبان دینے والی ذات۔ کون مومن ہے جو اپنے مالک کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہر مومن کی یہ آرزو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب جانا چاہتا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے تو یہ قدم آ جا، 10 قدم میں آتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے کہ تم ظاہر میں محنت کرو، جہاد کرو، ہم باطن میں تمہارے لیے راستے کھولتے ہیں۔ انہیں ظاہر میں محنت کریا تو باطن میں اللہ راستے کھول رہا ہے۔ تو کیسا دیکھنا حضرت؟ اس کی ایک مثال، ہنکیا میں آنکھوں میں سرما لگایا، سرما آنکھوں کے نزدیک ہے کیا دور؟ آنکھوں کے نزدیک نہیں، کیا بات؟ سرما ایسا لگایا تو آنکھوں کے قریب ہے سرما، دکھ رہا ہے کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ چاک سے میں دور کے چیزیں دیکھ رہا ہوں، جھومر دیکھ رہا ہوں، فیانہ دیکھ رہا ہوں، دیوار دیکھ رہا ہوں، در دیکھ رہا ہوں، دروازہ دیکھ رہا ہوں، مسجد محراب منبر سب دیکھ رہا ہوں۔ یہ چاکوں سے بعد دور کے چیزیں دیکھ رہا ہوں، قریب لکو ہے سو چیز کو نہیں دیکھ رہے، سرما ہے، سرما قریب۔ اب اسے دیکھنا کیا کرنا ہوگا؟ سرمے کو دیکھنے کے واسطے عینک کا وسیلہ لینا۔ آئینہ جو ہے سرما نہیں دیکھ رہا ہے، میری چاک آئینے میں سرمے دیکھ رہی ہے۔
آئینہ کا وسیلہ لیا، آئینے میں انہیں دیکھ رہا ہے، ہاں سرما برابر ہے، باق رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھنے کے قابل کب ہوئی؟ جب آئینہ سے نسبت ہوئی، آئینہ کا وسیلہ ملا۔ اسی طرح میرے دوست، اللہ بالکل ہمارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ کل شیء محیط، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کی قربیت معیت ہوا معاکم، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رہا تمہارے ساتھ ہو کر آئے، اس کی معیت بھی ہے، قربیت بھی ہے، احتیاطیت بھی ہے، انہیں ہر شہرک سے زیادہ قریب ہے، پھر بھی نہیں دیکھ سک رہا ہے۔ دیکھنا تو کیا کرنا، سرما دیکھنے کو آئینہ لیا، اللہ دیکھنے کے لیے پیر لے۔ شیخ کی صورت میں دیکھنا، شیخ کامل بول رہا ہوں، پھر شیخ کامل کی شکل میں، صورت میں انہیں دیکھتا جائیں گا، دیکھتا جائیں گا، دیکھتا جائیں گا، شیخ مثل آئینہ۔ انہیں شیخ کو دیکھا تو شیخ خود کو نہیں دکھاتا، انہیں چھپ کو اس کے اندر کون ہے اسے دکھاتا۔ ایسا پیر پر ہونے والی تجلی مرید پر شروع ہو جاتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرید اپنے پیر کے غائب آنے میں مرید دونوں دید انگور اوپر جما کر جب دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے، تو اس کے پیر کی محفل میں جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ اس مرید پر ہوتے ہیں، ان پر ہونے والی تجلی اس مرید پر بھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، کیسا ہوا دیکھنا، اسے نسبت ہونا، نسبت کے بغیر انہیں دیکھ سکتا نہیں۔ کیا حضرت ایسے باتیں کر رہی ہیں تمہیں؟ دیکھ بے شک اللہ کو دیکھنا تو نبی، نبی کو دیکھنا تو ولی، خدا کے جلوے نبی میں دیکھو، نبی کے جلوے ولی میں دیکھنا ہے میرے دوست۔ کیسا حضرت ایسا صوفی دکھتا کیا، بزرگان میں دکھتا کیا، پیران میں دکھتا کیا، اللہ والے میں اللہ دکھتا کیا؟ کئی کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کس میں بات کریا؟ درخت میں آگ لگی سو دکھ رہا ہے مگر درخت نہیں جل رہا ہے، آگ لگی ہے مگر جل رہا نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ درخت میں سے آواز دی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادھر طرف دیکھے، درخت کی طرف دیکھے، پھر ہوا معاملہ۔ مگر دوستو، اللہ تعالیٰ درخت پر تجلی فرما کر، درخت بے جان بے زبان، درخت پر تجلی فرما کر، پورے کا پورا اتنا نہیں بول رہا ہوں، تجلی فرما کر، اللہ درخت پر تجلی فرما کر موسیٰ کو بات کر سکتا ہے، تو کیا پیر کامل پر تجلی فرما کر اس کے تڑپنے والے بندے مرید کو نہیں بات کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے انہیں جہاں چاہے جس صورت میں چاہے آتا۔ میں ابھی وہ بھی کلیئر کر دیا، ہر پیر کے تصور میں، ہر پیر کے اس میں جو ہے اللہ نہیں آتا۔ بات جو پیر کامل جو فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل کو سیر کر کے طے کیا ہے، سیر اللہ، سیر باللہ، سیر فی اللہ، جو یہ مقام حاصل کر کے عاشق کی منزل کو پایا فنا ہو کر، اس کی یہ بات ہے۔ ہر ایک کے معاملے نہیں ہے باپ، پھر ہر ایک کے سمجھیں گے، ہر ایک کے نہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کیسا محسوس کرنا، اس کو کیسا دیکھنا، کیسا جو ہے ہم اس کی عبادت کرنا، اس کے قریب کئی کو جانا۔ تو مریداں بننے کا مقصد اللہ کے قریب جانا، قرب نوافل کے ذریعے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا تو اللہ ہاتھا آنکھ بن رہا نہیں کیا بات، نفل کا تو ہمیں کیا سمجھتی، نفل نمازیں کیا کی لے کر سمجھتے، نفل نمازوں پڑھنا کیا کیوں حضرت بول رہے سو اشراق، چاش، توابین، تہجد، صلاۃ التسبیح وغیرہ یہ سب پڑھ لے کو ہمیں قریب
بے شک میاں اراکین ادا کر لو، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ نفل بولے تو کیا، نفل سے مراد ہر وہ کام جو بندہ اپنے ارادے سے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ نفل، اور اللہ کا حکم فرض۔ قرب نوافل میں بندہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی آنکھ بنتا، کان بنتا، اس کے قریب آتا۔ قرب فرائض میں، قرب فرائض کا ایک مقام ولی کا، قرب فرائض میں بندہ اللہ کی آنکھ بنتا، بندہ اللہ کے ہاتھ بنتا، وہ قرب فرائض کا مقام۔ میرے غوث پاک کا مقام ان دونوں سے بھی آگے ہے، جسے قربہ جمع بین القربین بھی بولتے، قرب خاص بھی بولتے، قرب خاص کا مقام ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، مرید اس واسطے بننا، بیت اس واسطے ہونا تاکہ ہم کلمہ سیکھ سکیں، کلمے کی کل کو جان سکیں، ہے نا، اور تصوف کے مسائل کچھ، کیا حضرت تصوف، کیا حضرت تصوف، تصوف کو تو کسے بولتے ہیں ہمیں بہت دنوں سے سن رہے ہیں۔ دیکھ بات تصوف بہت کچھ ہے، تم آئے تو بیٹھے تو سمجھا سکتے ہیں تنہائی میں، لیکن مقصد تصوف، مقصد خانقاہ بتاتا ہوں۔ مقصد خانقاہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانا، خلق کو خالق سے ملانا، یہ ہے مقصد خانقاہ۔ تو میرے دوستو، ہم جب تک پیر و مرشد کی توجہ میں نہیں آئیں گے، اس کی بگڑی بننا مشکل۔ بگڑی کا تو دنیا کی بات نہیں بول رہا ہوں باپ، بگڑی سے مراد تزکیہ نفس ہو جانا، تصفیہ قلب ہونا، تخلیہ سیر ہونا، کیسا توجہ میں آنا، حضرت میں کتنی خدمت کروں میرے پیر کی، ان کی توجہ نہیں کیا میرے اوپر۔ دیکھ باؤ اسکول میں کلاسیں بچے بہت سارے پڑھتے رہتے ہیں، استاد ٹیچر سب کو نظر رکھے رہتا، لیکن اس میں کون سب سے زیادہ اچھا پڑھ رہا ہے کہ نہیں، استاد کی توجہ میں آ جاتا، استاد اس کی طرف دیکھتا، اسے کلاس کا کام، اسکول کا کام، ورک شاپ بھی اس کو استاد لگاتا۔ ویسا چینی بھی پیر و مرشد کے ہر اس قول کو، فعل کو، ہر چیز کو جو فالو کرتے جائیں گا، اسے سمجھتے جائیں گا، خرید دیں گا، تو پیر کی بھی اس پر توجہ ہوتی۔ کیسا کرنا؟ پیر و مرشد کیا سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے پیر کیا بولتا؟ تیرے خیال کو خالی کر با، تیرے خیال میں کسی بھی آنے نہ کو دے با، مراقبہ کر لے، مراقبہ ایسا کر کے تیرے دھیان میں کون بھی نہیں رہنا، اللہ ہی اللہ رہنا، اپنے خیال کو شیخ کے خیال میں فنا کر دے، اپنی نظر کو شیخ کی نظر میں فنا کر دے، یہ پیر و مرشد سکھاتا۔ جب انہیں اپنے خیال کو پیر کے خیال میں فنا کر دیا، انہیں نہیں رہتا، اب اس کا خیال نہیں چلتا، پیر کا خیال چلتا۔ اس کی مثال کیسی بولے تو، ایک چھوٹا سا کنکر لے کر آپ پانی میں ڈالیں، چھوٹا کنکر، چھوٹے چھوٹے دائرے بناتا، راؤنڈ راؤنڈ دائرے بنا، اب اس کے اوپر ایک بڑا پتھر لے کر آپ ڈال دیے، چھوٹے دائرے ضم ہو کر بڑے بڑے دائرے، چھوٹے دائرے کہاں گئے ہے وہاں، مگر یہ بڑا پتھر ڈالے نے اس کے اندر ضم ہو گیا۔ ویسا ہمارا خیال چھوٹا، ہمارا نظریہ چھوٹا، تو یہ چھوٹے چھوٹے دائرے اس کے اندر بنتے رہتے، اس کو بڑا کرنا، براڈمنٹ ہونا، وسیع نظری ہونا، آگے بڑھنا۔ بولے کیا کرنا؟ اپنے خیال کے اوپر پیر کے خیال کو حاوی کرنا۔ چوہے کو دیکھے، چوہا کیا کرتا؟ بلی اسے گھوریں دیکھتے چوہے دب جاتا ہے، بھاگتا ہے، ڈرتا ہے۔ بلی کتا دیکھیں گے، بلی کیا عادت چوہے کی بات ہم بول رہی کیا کہتے ہیں، نہیں بات سمجھا رہا ہوں، ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ قوت ارادی جانوراں میں ہے تو تیرے میں نہیں کیا؟ جانوراں میں بلی کو کتا دیکھتے چینے دمید دباتی ہے، دب لگ بیٹھے رہتی ہے۔ یہ کتے کو شیر دیکھیں گے، ایک بات جانوراں میں قوت ارادی، انہیں گھور کو دیکھا تو اسے ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہ دب جا رہا ہے، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے جا رہا ہے، ڈر کو وہاں چھینے۔ تو ایک بڑی طاقت والا چھوٹی طاقت والے پر اپنا اثر ڈالا تو انہیں ڈر جاتا، ہر چیز اس کی کنٹرول میں دے دیتا، اب اس کا نہیں چلتا، جس کی طاقت خوی طاقت اس پر آ گئی نہیں، اس کا کنٹرول چلتا۔ ویسا میرے دوست اپنے آپ کو پیر کے سرنڈر ایسا کر لے کہ ہل بھی نہ سکے، تیرا خیال نہ چلے، پیر کا خیال چلے۔ جب تو پیر کے خیال میں اپنے خیال کو فنا کرے گا، پیر کے ارادے سے اپنے ارادے کو ملائے گا، تو تیری نہیں چلے گی، پیر ہی کی چلتی جائے گی۔
اب اس کے خیال میں وہی خیال آئے گا جو شیخ کا خیال ہوتا تھا، اس کا خیال وہی ہوگا، اس کا ارادہ وہی ہوگا جو شیخ کا ارادہ ہوتا ہے۔ انہیں کچھ بولنا چاہتا ہے، کچھ اور بول نکلتا ہے، کیوں؟ انہیں کچھ بولنا چاہ رہا تھا، اس کا شیخ اسے کچھ اور بولنے لگاتا ہے۔ اور وہ سچا کامل پیر بولتا ہے اب تو کٹ پتلی ہے میاں، میرے ہاتھ میں ہے، صرف دھڑ تیرا ہے، بولتا سب وہی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبی محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے خیال سے خیال کو ملاتا، دل سے ارادے کو ملاتا، یہ توجہ ہو جاتی۔ بعد توجہ ہو گئی تھی، انہیں اپنے آپ میں حیث نہیں، یہاں تک کہ پیر چاہا تو توجہ اجتہادی کر دیا تو بھی وہ پاور اس میں آتا۔ جیسے ایک واقعہ آخری بول کر جو ہے جگہ لے لوں گا، عشاء کا وقت بھی ہے، زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا۔ تو میرے دوستو، حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت رضوان ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر، ہندوستان میں سلسلے نقش بندیہ کے فاؤنڈر ہے نا، ابا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ۔ آپ کے پاس کچھ مریداں آئے، رات ہو گئی تھی، تب اس وقت حضرت کے پاس خانقاہ میں آستانے میں رات ہو گئی تھی، کھانے کو نہیں تھا۔ وہاں سے ایک مرید تھا حضرت کا باورچی پکانے والا، انہیں دیکھا کہ وہی آدھی رات کو مرید آئے، میرے پیر بھائیاں ہیں، ان کو کھانے پینے کا کیسا حضرت کو تکلیف ہوں گی نا۔ انہیں جا کے پہنچے تک انہیں کھانا گینا ہوٹل کا پکا کو روٹیاں نان اور یہ سالن گیلن اچھا مرغ مسالن پورا لے کر پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور اجازت دیے تو پیر بھائیوں کو میں کھلاتا ہوں گیا۔ حضرت بولے ٹھیک ہے، لے با آدھی رات ہو گئی، کھانے کو نہیں ہے تو کھلاتا ہوں کرائے نا، کھلا با۔ اجازت دیے، کھلائے، کھائے پورے مریدوں۔ کھانا گینا کھانے کے بعد حضرت پوچھے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات کھانے ہو گیا کیا سکتا، کھائے کیا؟ ہاں سرکار کھا لیے۔ اچھا پیٹا بھر کو کھائے نہیں با مطمئن؟ ہاں اچھا کھا لیے، پیٹ بھر کے کھا لیے، اطمینان ہے۔ سن کر جو ہے باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس نان بھائی کو بولے، روٹے والے، اے نان بھائی تو آج مجھے خوش کر دیا۔ اللہ والا جب خوش ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دیکھو، میں تجھے آج تو مجھے بہت خوش کر دیا۔ مانگ نان بھائی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ خواجہ باقی باللہ بولے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو زمین کاچ مانگنا، آسمان کا نکو مانگ، یہاں کاچ مانگنا، وہاں کا نکو مانگ، دنیا کاچ مانگ، آخرت کا مانگنا کو نہیں بول رہی۔ مانگ نان بھائی مانگ، کیا مانگتا؟ مانگ، مانگنے والے تیرے اوپر یہ تیری نیت کا فیصلہ، کیا مانگتا مانگ لے۔ انہیں مانگنے والا بھی ڈھنگ سکھایا، کیا مانگ کو دکھا رہا ہے؟ حضور نہ دھن چاہ رہا ہے، نہ دولت چاہ رہا ہے، نہ تخت، نہ تاج، نہ سلطنت۔ سرکار مجھے تمہیں دینا چاہ رہی تو دیو، کیا تمہیں جیسے ہے کہ ویسا مانگنے والا مانگا، تمہیں کیسے ہے کہ ویسا آج مجھے بنانا۔ حضرت بولے کیا بات، تیرا کاسا چھوٹا ہے، نعمت بڑی ہے، کیسا با دینا، تیرا کاسا ٹوٹ جائے گا نا با۔ بولے نہیں آپ کیا بولے، دے دوں گے، وعدہ کرے دینا، وعدہ ہوا بے شک اللہ والا وعدہ کرے دے دوں، نہیں بات تجھے تکلیف ہوں گی نا، وہ میرے اوپر چھوڑو، میری قسمت کی بات ہے، میری تقدیر کی بات ہے، آپ بولے دیتے ہو ٹھیک ہے۔ اب حضرت کا وعدہ تھا، ہاتھ پکڑ کو اندر حجرے میں لے گئے، لے جا کر اس پر توجہ کرے۔ توجہ کی بات بتا رہا ہوں، توجہ کیسی ہوتی ہے، توجہ کرے۔ تصوف کی اصطلاحات میں اس توجہ کو توجہ اجتہادی کہتے ہیں۔ نظر ڈالا، جیسا نظر پڑی حجرہ کھلا، مریدان دیکھ کو حیران، اس میں باقی باللہ کون ہے، مرید کون ہے؟ دونوں کی شکل ایک ہے، معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ اس میں مرید کون پیر کون۔ اسے بولتے توجہ اجتہادی، یہ توجہ ہے۔ مرید نے مانگنے والا مانگا، دینے والا دیا۔ اچھا فرق اتنا تھا کہ وہ جو پیر تھے
मस्त खड़े थे, मुरीद जो था झूम रहा था, झूमते 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 इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्यों? उतनी बड़ी विलायत को जो है वो मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह को क्या क्या मना कर उस मकाम को पहुँची की, हर एक की बस की बात नहीं। मगर देखो दोस्तों, इन्हें जाते जाते भी सबक सिखा को जा रहा है, पीर से क्या मांगना मांगा, इसके हद से ज़्यादा चीने मांग लिया। मगर हमारे लोगों के ने आजकल क्या नज़रिया है, हजरत हम इतने पीरां के पास जाते ना, एक नज़र में बेड़ा पार कर डाले तो हो गया ना। कई हमारे सुरीदाम बोलती वाह गौसे पाक चोर को वली बनाए थे, मुझे क्या भी नहीं कर रही तो एक नज़र कर डाले बेड़ा पार हो गया, तुम्हें भी नज़र कर डालो मेरा बेड़ा पार होता। मैं बोला वैसा नहीं बा, बेशक अल्लाह के वली बताते हैं अपनी ताकत को, पावर को दिखाते, नहीं बोल को नहीं दिखाने की जगह दिखाते, उनकी वो कुव्वत होती। सोने का डल्ला बिस्किट का ना, सो अब समझो भाई 1 तोले 8 तोले सोने का एक बिस्किट है, 10 तोले बिस्किट है, वो ले जाकर आप अपने घर में अपनी अहलिया को दो, ये ले माँ गले में लटका ले को फिर करना। बेवकूफ़ क्या कहती है, अरे इसका जेवर बना दो जी, माल बनाओ, निकलस बनाओ, क्या तक बना दो, ऐसा कैसा खून देती है बिस्किट लटका ले फिर आएगा आज तक। बोले है 10 तोले सुनना है, 10 तोले सोने को तो ऐसा बोलते क्या तुझे नहीं मालूम है कितनी कीमती कितनी मेहनत से वो कमाया। अरे जी आदमी सब मेरे ऊपर हंसती, देखो ये डाल फिरी तो फिर क्या करना। देख बा वो सोना 10 तोले सोना इन्हें गले में डाल गई तो उसका क्या भी नहीं, लोगों से बेवकूफ़ करें। वो सुनार ले को भट्टी में डाल को, उसे सेक को, सेका दे को, सांचे में रखो, क्या वो उसे जेवर वीवर बनाया तो उसे तराशा को, अब डालने गए थे लोगों भी वाह वाह करते, लोग भी तारीफ करते। ये भी वैसा बा, इन्हें भी क्या कर रहा है जब बोले तो मेरा पीर मेरे पास है, वे गले में लटका ले फिरा तो नहीं चलता बा, तुझे दिखाना चाहे तो बहुत कुछ दिखा सकते। पीर क्या चाह रहे तो पीर की भट्टी में जल जा, तुझे भी पीर इश्क़ रसूल के सांचे में संवारना चाहता है, ताकि तेरे अंदर भी ऐसा रंग आ जाए कि क़यामत को देखकर तेरी भी शान बढ़ जाए। पीर दिखाता, पीर सब जने ने क्या हजरत तूने बनाए ना बनाता, किसी किसी अल्लाह वाला देने का दे देता, एक पल में देता, देखो दिखाता। अल्लाह का वली चाहा तो ये भी कर सकता, मगर हर एक को नहीं करता। ताकत है वली के पास, वलीउल्लाह चाहा तो हर एक को दे सकता, ताकत है, किसी को पल में विलायत दे सकता, किसी को कहां से कहां मुकाम तक ले जा सकता, नाकिस को कामिल बनाता है, बेअदब को बाअदब बनाता है, किसे किसे क्या क्या कर देता है। लेकिन सबको नहीं, सबको जो है विलायत के मुकाम को पीर नहीं पहुंचाता, उसे सबको मेहनत कराने का सिखाता। मगर आज हमारे पास ऐसा नहीं, आया जा जरा बेड़ा पार हो गया थे। मगर पहले के हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, बेड़ा पार नहीं सिखाते थे, तवक्कुल सिखाते थे, सबर सिखाते थे, मौसिम बनाते थे, एहसान वाला बनाते थे। मगर आज सबर नहीं करा रहा उन्हें, ये पढ़ ले हक जाता जा जरा बेड़ा पार, ये तावीज़ ले वो ले ये ले हक जा। क्या समझा बाप, अल्लाह ताला तुझे क्या करा रहा है, तुझे कहीं के वास्ते रखा, तू साबिर बना ताकि अल्लाह उसके साथ हो जाए। साबिर बनना बा, शाकिर बनना बा है, उन्हें ना शुक्र वाला बन रहा है ना सबर वाला बन रहा है। किसका रे मुरीद को तो फलां का मुरीद कहता, चुप के पीरां का नाम बदनाम करता ना बा। बड़े बड़े बुजुर्गों काय की बाप अल्लाह अल्लाह का तो है, तू क्या की हरकत कर उनको बदनाम करा, कैसा उनको अच्छा रखना गया तो तू भी इबादत कर, तू भी अपने आप को पाक कर, तेरा जाहिरी बातिनी सो पाक कर लिया तो किसका रे मुरीद को तो फलां का। अरे इसे मुरीद बाद में बोलेंगे बा, पहले सुन्नी को बोलेंगे। कई ऐसे मुरीद हैं जिसे अकीदा तक मालूम नहीं है, आमाल तक मालूम नहीं है, इबादत तक मालूम नहीं है। मगर ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। खानकाही निज़ाम आपको सबसे पहले शरीयत की पाबंदी सिखाता है, तरीक़त की फिर उसके बाद की पाबंदी है। शरीयत को छोड़कर बराह रास्त आप तरीक़त की मंजिलों को तय नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले मोहब्बत इलाही, इत्तिआत इलाही, तवक्कुल अल्लाह, मोहब्बत रसूल, इत्तिआत रसूल, नुसरत रसूल,
عشق رسول جب یہ ہمارے اندر آئے گا تبھی تو پکا مومن بن جائے گا. یہ چیزاں نہیں، ایمان باللہ کا تقاضا نہیں ہوگا، ایمان بالرسالت کے تقاضے نہیں ہوں گے تب کامیاب نہیں ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، توجہ میں رہ جائیے پیر و مرشد کی، ہمیشہ پاک صاف رہیے، خیال کو پاک کیجئے، غیر کا خیال آنے مت دیجئے، ہمیشہ اپنے یار کے خیال میں رہیے، اپنے پیر کے اور گنبد خضرا کو دیکھتے رہیے تاکہ میرے دوست ہمیں اوپر بھی فائدہ پہنچتا رہے، اندر بھی فائدہ پہنچتے رہے. جو ہمارے باطن میں ہے وہی قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا. آج ہمارے باطن میں رات دن جمال یار رہیں گا تو قیامت کے دن اسی صورت میں ہم دکھائی دیں گے. جس کے ساتھ جو جس کے دل میں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اتنا اگر عمل کر لیں گے میں امید کرتا ہوں کہ ہم اوپر اندر ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.